بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اسم الفاعل واسم المفعول. گزشتہ کلاس میں ہم نے اسم الفاعل کے بارے میں پڑھا تھا اور اسم المفعول کے بارے میں بھی. اسم الفاعل اور ایک فاعل ہے اور اسم المفعول اور ایک مفعول ہے، اور دونوں چیزیں واضح ہیں. فاعل یعنی کہ وہ شخص جس نے کوئی فعل کیا ہو، ٹھیک، وہ فاعل ہے. اسم الفاعل جو فعل سے ہی بنتا ہے، اس چیز پر دلالت کرنے کے لیے کہ وہ کرنے والا یعنی کرنے والے کا اسم ہے، اسم الفاعل. اگر شرب الولد اللبن اگر کہیں تو الولد فاعل ہے، لیکن ولد کو کیا کہیں گے؟ اس کو جو ہے نا شارب کہیں گے، لیکن اسم الفاعل. ایسے شربت اللبن، اللبن مفعول ہے، ٹھیک ہے. جو چیز پی گئی وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز جو ہے نا لبن ہے، لیکن جو چیز پی گئی اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے مشروب کہتے ہیں. جو چیز پی گئی اسے کیا کہتے ہیں؟ مشروب. اور جو چیز پی گئی ہے وہ لبن ہے، اور جو چیز پی گئی اس کو جو ہے نا مشروب کہتے ہیں. بس یہی فرق ہے مفعول اسم مفعول میں اور فاعل اسم الفاعل میں. تو اسم المفعول شربت اللبن فاللبن مشروب، اللبن مشروب. طردت الخادم فالخادم مطرود. فتحت الباب فالباب مفتوح. شممت الورد فالورد مشموم. اب یہ مشروب، مطرود، مفتوح، مشموم، یہ سارے کے سارے مفعول کے وزن پر ہیں. تو فعل ثلاثی سے اسم المفعول مفعول ان کے وزن پر آتا ہے. جس طریقے سے اسم الفاعل فعل ثلاثی سے فاعل کے وزن پر آتا ہے، ویسے ہی اسم مفعول مفعول کے وزن پر آتا ہے. لیکن فعل غیر ثلاثی ہو، چاہے وہ رباعی ہو یا خماسی ہو، تو اس کو بنایا جائے گا فعل مضارع سے. فعل مضارع کے حروف مضارعہ اس کو نکال دیں گے اور آخر سے پہلے فتحہ لگا دیں گے. فرق کیا ہے اسم الفاعل اسم المفعول میں؟ فرق یہ ہے کہ اسم الفاعل میں آخر سے پہلے کسرہ ہوگا، اسم المفعول میں آخر سے پہلے فتحہ ہوگا. جیسے اکرمت الضیف فالضیف مکرم، مکرم. تکریم اس کا فعل مضارع ہے، مکرم اسم الفاعل ہو جائے گا، مکرم اسم المفعول ہو جائے گا. عاقبت المذنب فالمذنب معاقب. تعاقب، عاقب يعاقب، تعاقب فعل مضارع. تا نکال دیے، میم ضمہ لا لیے، معاقب اسم الفاعل ہو گیا، اور فتحہ لگا دیں گے تو معاقب اسم المفعول ہو گیا. تعمدت السکوت فالسکوت متعمد. تعمد يتعمد تتعمد. استحسنت الكلام فالكلام مستحسن، مستحسن. تو یہ اسم المفعول ہوا. قاعدہ دیکھیے، اسم المفعول اسم مصوغ. تو اس کو اسم کہا گیا اس لیے کہ اس میں فعل کی جو خاصیتیں ہیں، زمانہ کا پایا جانا، اس میں زمانے کا اس میں کا زمانے کا وجود نہیں ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ فعل سے نکل گیا، وہ اسم میں آ گیا. اور جب اسم کہیں گے تو اسم کی خاصیتیں اس میں داخل ہو جائیں گی.
وہ اس طریقے سے کہ کسرہ بھی آئے گا اس میں، یعنی مجرور بھی ہوگا، اور تنوین بھی آئے گی، الف لام بھی جو ہے نا آئے گا، جو اس کے خاصیتیں خاص اس اسم کے، تو اسی لیے اس کو اسم المفعول کہا گیا، اسم مصوغ. یہ اسم جو ہے نا جامد نہیں ہے بلکہ مصوغ، ساغہ سے، سیاغہ سے، ٹھیک ہے، یعنی کہ بنانا، بنایا گیا. فمصوغ للدلالة على ما وقع عليه فعل الفاعل. یہ اسم المفعول جو کہ ایسا اسم جو بنایا گیا ہے دلالت کرنے کے لیے اس چیز پر کہ جس پر فاعل کا فعل واقع ہوا ہے، اس چیز پر کہ جس پر فاعل کا فعل واقع ہوا ہے. جی، وہ من الثلاثی علی صورت مفعول، ثلاثی سے وہ مفعول کے وزن پر ہوگا، مفعول کی شکل میں، صورت میں ہوگا. ومن غیر الثلاثی علی صورت اسم الفاعل مع فتح ما قبل الآخر، مع فتح ما قبل الآخر، مع قبل الآخر. دیکھیے اسم الفاعل بنے گا فعل مضارع سے، اب وہ چونکہ بن گیا، اب اسم المفعول جو ہے نا اسم الفاعل ہی کے وزن سے جوڑ رہے ہیں کہ وہ غیر ثلاثی سے بنے گا اسم الفاعل کی صورت میں، اسم الفاعل کے وزن پر. بس اتنا ہے کہ آخر سے پہلے اس کو فتحہ دیا جائے گا. مکرم سے اگر ہم بنانا ہے اسم المفعول تو وہ مکرم ہو جائے گا. ایسے ہی ہلما جرن، ایسے ہی جو نا چلتا رہے گا غیر ثلاثی سے، غیر ثلاثی سے، چاہے وہ مزید فی ہو، چاہے وہ جس کے اصلی حروف 4 یا 5 ہو، وہ مفعل کے وزن پر یا فاعل ہی کے وزن پر، مگر آخر سے پہلے فتحہ دے کر اس کو بنایا جائے گا. تو اس طریقے سے یہ چیزیں بھی آپ کے لیے پرانی ہیں دروس اللغہ میں، اور اس سے بھی کوئی اور کتابیں پڑھے ہوں گے آپ لوگ اس کورس کے دوران، تو ان سب میں یہ بحث آپ نے پڑھا ہوگا. بس ایک طرح کی جو نا تذکیر یا دہانی یا تکرار سمجھ لیجئے، اذا تکرر تقرر کے تحت آپ نے یہ پڑھ لیا ہے. بس یہ ہے کہ پریکٹس کرنا آپ لوگوں کو، تمارین اور مشقیں، جتنی تمارین مشقیں کریں گے ویکیبلری جو ہوتا ہے نا اتنا زیادہ آپ کے پاس جمع ہوگا، اور اتنا جو ہے نا سمجھنے میں اور اس کو استعمال کرنے میں آسانی ہوگی. چلیں ہم لوگ کبھی کبھی کر لیتے ہیں، کلاس میں تمرین ہے. تمرین نمبر 2 کیجیے آپ. تمرین نمبر 2، اتمم الجمل الآتیہ بوضع اسم مفعول فی المکان الخالی وبین موقعہ من الاعراب. ٹھیک ہے، چلیں میں شروع کرتا ہوں القلم اکیڈمی سے. شاید کوئی تو ہوں گے القلم اکیڈمی میں اس نام سے، جی ہوسٹ جو ہے. جی اچھا، اس میں ہم نے وہ اسم مفعول لگانا ہے. جی اسم مفعول رکھنا ہے، اور اعراب میں وہ کیا ہے، اس سچویشن یعنی کس پوزیشن میں ہے وہ. جی ما زال القمر کا کیا مطلب آئے گا؟ یعنی وہ لفظ ہی نہیں سمجھ آ رہا کہ اس کا فعل کیا ہوگا پھر مفعول بنائیں. جی اسم بوضع اسم مفعول، نہیں آپ کو جو ہے نا زالہ سے نہیں زالہ کی بات نہیں نا، آپ کو اسم المفعول لانا ہے. جی یعنی کہ آپ معنی پہ غور کریں، اس معنی کے اعتبار سے جو اس کی صفت ہو سکتی ہے وہ صفت لا لیں اسم المفعول کی شکل پر. چلو آپ کو ما زال القمر سمجھنے آیا، چلو اس کے بعد کے لے لیں آپ.
جی اگر ما زال القمر سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کے بعد کیا لے لیں آپ؟ شیخ نمبر 2 مثلا. مطلوعاً ہوگا، مطلوعاً جی ما زال القمر. ہاں ہاں، مطلوعاً کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مطلوعاً. مطلوعاً نہیں، اس لیے کہ وہ اسم المفعول فعل متعدی سے آتا ہے. ٹھیک ہے، طلع جو ہے نا فعل لازم ہے، اگر آپ طلع سے کہہ رہے ہیں آپ سمجھے، کیونکہ جس فعل کا فعل مجہول آئے گا نا اسی فعل کا مفعول بھی آئے گا. بات واضح ہے جی. تو ما زال، اچھا ما زال قمر، ما زال ما زال کان من فک ما فرح ما فتیا ما دام. جی ما زال القمر، تو یہ ما زال اسی میں سے ہے نا، کانا کی کانا و اخواتها. جی تو ما زال القمر، آپ ما زال القمر موجوداً کہہ لیں، موجود. جی موجود ہے، ابھی بھی موجود ہے. ما زال کا مطلب منورن بھی کہہ سکتے ہیں. منورن بھی کہہ لیں. مفعول، اسم المفعول لانا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، تو ما زال، اچھا خیر وہ تو اپنے منورن کہہ دیا. تو اب یہ اعراب میں کیا ہے، منورن یا موجوداً؟ ما زال القمر ہم پڑھ رہے ہیں، جی جی تو پھر وہ ہوگا موجوداً اعراب میں موجوداً کہہ رہے ہیں تو حالت نصب ہی ہے. اچھا، وہ تو آپ نے تو کہہ دیا، نصب تو ہے ہی. اعراب کا مطلب وہ نہیں ہوتا کہ حالت نصب. اچھا اچھا ٹھیک، ایک بات میں پھر بات چھڑ جاتی ہے. حالت نصب کب کہتے ہیں؟ موجوداً. وہ تو نصب منصوب ہی تو ہے نا. جی جی. حالت کب کہتے ہیں بولیے؟ حالت اس وقت کہتے ہیں کہ جس وقت جو ہے نا حرکت ظاہر نہ ہو. ٹھیک ہے، مان لے کہ جو ہے نا مبنی ہے، مبنی میں حرکت تو ظاہر نہیں ہوتی. جی تو وہاں کہتے ہیں کہ یہ مبنی علی فلاں اور علی کذا فی حالت نصب، اور فی محل، حالت محل، فی محل نصب. ما زال، اصل میں ما زال، ما زال کیا ہے یہ؟ کانا و خواتها. کانا واخواتہ. تو جی تو پھر موجوداً کیا ہوگا؟ خبر ما زال. خبر ما زال منصوب. وہ پہ حالت بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ منصوب ہے ہی نا وہ. جی طيب چلے جی. اس کے بعد شیخ آصف شیخ آپ ہی پڑھے. حسبت حسبت الجيش چلے مغلوبا. ہاں کیا ہے؟ مغلوبا. مغلوباً. تو پھر سے پڑھے شو تو نہیں ہوگا نا؟ ہاں نہیں، دوبارہ پڑھنے دیجیے. جی حسبت الجيش مغلوبا. الجیش، الجیش، جی اس کا اعراب کیا ہے؟ مغلوباً اس کا اعراب کیا ہے؟ سوری حسبت الجيش مغلوبا. جی ہاں، حسبت الجیش مغلوباً. تو جی. صحیح پڑھے تو اب سمجھ لیے پھر تو مغلوباً کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، تو مغلوباً جی. کیا ہے، اعراب میں کیا ہے مغلوباً؟ جیسے آپ نے اوپر ما زال القمر کہا، موجود ہے، اس کا حال ہے الجيش کا. جیش کا حال ہے، حسبت الجیش. تو ابھی ہم نے تھوڑے سا اس سے پہلے ہم نے پڑھا، میرا خیال شاید جی اسم الفاعل سے پہلے کہ جو ہے نا ہم لوگ لازم متعدی ہم لوگ پڑھ رہے تھے. جی. بعض افعال ہوتے ہیں کہ جو متعدی بمفعولین، کسی کے دو مفعول آتے ہیں، کسی کے تین بھی آتے ہیں، یہ ہم نے پڑھا نا. جی. ہاں تو پھر حسبت الجیش، میں نے جیش کو سمجھا مغلوباً، مغلوب. ٹھیک ہے، مغلوب حالت کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے، جیش کی آپ حالت میں بتلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، حسبت کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ جنا اس کے بعد جو ہے نا مفعول بہ ثانی آئے گا. اچھا. ٹھیک ہے، اور یہ ان افعال میں سے ہیں جن کی اصل مبتدا خبر لیکن دو مفعول ہوتے ہیں. حسبت ان الجیش مغلوب، الجیش مغلوب، تو جملہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، بہرحال وہ چاہے وہ اصل اس کی مبتدا خبر ہو یا نہ ہو، لیکن اتنا ہے کہ وہ مفعول ثانی ہے.
مفعول ثانی ہے. شیخ اس کی ہم اعراب کیا کہیں گے کہ یہ یعنی حسبت فعل فاعل، جیش مفعول اول، وہ مغلوب مفعول ثانی. اسی کا مطلب اعراب ہوتا ہے نا، اعراب اسی کو بولتے ہیں. اچھا بس یہ بتائیں گے کہ ہاں مفعول جملے میں، ثانی ہے. ہاں دیکھیے جملے میں فاعل ہے، مفعول ہے، مضاف الیہ ہے. جی جب فاعل کہیں گے تو مرفوع ہوگا، ٹھیک ہے. مفعول کہیں تو منصوب ہوں گے. اگر ہم کہیں گے منصوب، وہ تو ہے ہی منصوب. تو منصوب تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، مفعول بھی ہے، کانے کی خبر بھی ہے، اسم ان بھی ہے، اور بھی ہو سکتے ہیں نا بھی. اعراب کا مطلب یہ ہے کہ وہ فاعل ہے، مبتدا ہے، مفعول ہے، خبر ہے، کیا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پھر وہ کس حالت میں اگر وہ مبنی ہے تو، ٹھیک ہے. اعراب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثلا مغلوبا جو ہے نا منصوب لانہ مفعول به، مفعول به وهو منصوب بالفتحہ، یعنی مطلب جیسے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اعراب میں سب چیزیں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہوئے دو جملے. یسوءنی، جی اس کے بعد جی یسوءنی ان اراک. یسوءنی مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، مجھے برا لگتا ہے، ایسا. یہ تکلیف کے معنی میں آتا ہے اس کے طرح، کیونکہ اساء جو ہے صرف برا نہیں ہے، برا مطلب تکلیف بھی ہے، اچھی بات ہے، یہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یسوءنی مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، ان اراک کہ میں آپ کو دیکھوں. ان اراکا مذکوان. محزون، شیخ صاحب محزون کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں آپ نے کہہ دیا نا محزون. اصل میں محزون بھی ہوتا ہے، حزین بھی ہوتا ہے، دونوں جو ہے نا یہ. لیکن چونکہ وہ جو ہے نا محزون اس لیے نہیں آتا کہ وہ فعل لازم ہے، ٹھیک ہے. فعل لازم ہے. دیکھو اسم المفعول فعل متعدی کا بنتا ہے، ٹھیک. اب حزین یحزن، وہ غمگین ہوا، ٹھیک. تو یسوءنی ان اراک محزوما، محزوما کہ شکست خوردہ، اور مغموما، البتہ غم سے بھی آتا ہے، مغموما، مہموما، مہمون ہم سے یعنی کہ جی ہم یعنی کہ پریشان. مضطربا، یہ بھی جو ہے نا مطلب کہ اسم مفعول ہے، ٹھیک. تو یسوءنی ان اراکا. اب یہاں پہ محمومن لے لیں، کچھ بھی لے لیں، تو کیا ہوگا یہاں پر بولیے اعراب میں؟ اعراب میں مفعول ثانی. مفعول ثانی. اچھا فعل کیا ہے؟ رآ یرا. تو رآ یرا کیا یہ ایسا فعل ہے جس کے دو مفعول آتے ہیں؟ اراکا کا اس کا پہلا فعل ہے، ٹھیک ہے. اور محمومن اور دوسرا مفعول بھی. نہیں میں وہی پوچھ رہا ہوں، میں سوال میرا یہی ہے کہ کیا ہم نے پڑھا کہ یہ دو مفعول اس کے آتے ہیں؟ آ سکتے ہیں. آ سکتے ہیں. جی نہیں نہیں آتے. دیکھا تو دوسری حالت، کس حالت میں دیکھا؟ مغمون تو حالت ہوگی نا، جیسے ابھی ہم کہہ رہے ہیں. دیکھیے اس میں جو ہے نا دو طرح کے ہیں اس میں، ٹھیک ہے. جب کیا کہتے ہیں رآ جو ہے نا، رؤیت جو ہے نا دو طرح کی ہے. رؤیت کتنی طرح کی ہے؟ دو طرح کی. دو طرح کی ہے. کیا ہوتی تھی بولی رؤیت دو طرح کی؟ ایک تو نظروں سے دیکھنا، اور ویری گڈ، بہت خوب. اور ایک سمجھ کے، دل سے. بولیے مشکل دل سے، سمجھ سے، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ فرق یہ ہے کہ رؤیت اگر مشاہدے کی ہے تو ایک ہی مفعول چاہیے اوپر. اگر رؤیت قلبی ہے، رؤیت قلبی ہے تو پھر وہ دو مفعول آئیں گے وہاں پر، یا دو مفعول کی ضرورت پڑ سکتی ہے وہاں پر، ٹھیک ہے. رؤیت قلبی. اب یہاں پہ رؤیت عین ہو سکتا ہے یا رؤیت قلبی ہو سکتا ہے اس کے اندر. یہ دونوں ہو سکتے ہیں اس کے جملے میں. دونوں ہو سکتے ہیں. اچھا چلو بھی دونوں مان لیں. چل پھر ان دو میں سے کسی ایک کو آپ ترجیح دے دیں. آپ جب جہاں بات دو بھی آتی ہے نا
پھر بات یہ بھی آتی ہے کہ بھی آپ کہیں نہ کہیں تو ترجیح دینی پڑے گی. تو دو میں سے کسی ایک کو آپ جو سمجھتے ہیں ترجیح دیجیے آپ کہ یہ نظر کا ہے یا قلبی ہے. آپ دینے کا مسئلہ نہیں اس کے اندر, اسی کے نام جو ہے ڈسکس کرتے ہو. جی ہاں تو جب میں نے جو کہا کہ دوسرا مفعول ہے مطلب وہ دل سے دیکھا اس میں نظریے وہ آپ نے کہا ٹھیک ہے, لیکن اب اس جملے میں ہمیں کیا سمجھ میں آ رہا کہ قلبی ہے یا یعنی کہ عینی ہے؟ جی مجھے برا لگتا ہے کہ میں آپ کو دیکھوں اس حالت میں آپ غمگین ہو, تو یہ دل ہاں ہاں وہ دل کی کیفیت کی بات ہو رہی ہے نا, برا لگنا. اور نہیں وہ دل لیکن کی دیکھنا دل ہی دیکھنا ہے یا نظر سے نہیں دیکھنا ہے؟ ہاں وہ دیکھو وہ لگنا وہ دل کی کیفیت, لیکن دیکھنے کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ. آپ دیکھ جو دیکھ فزیکلی رہے ہیں دیکھیں گے ان کو غمگین جی جی غمگین جی یا جی دلی طور پہ ہمیں غمگین جی سوچیں گے ان کو؟ تو آپ اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں یا اپنے دل سے دیکھ کے سمجھ رہے ہیں ان کو آپ؟ نہیں فزیکلی دیکھے نظر سے. ہاں تو مطلب یہ راجے اس کا مطلب نا. تو یعنی کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کی ساری باتیں صحیح ہیں, وہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں جب دو چیزیں ہوتی ہیں تو ان دو میں سے کسی ایک کو ترجیح دینی پڑے گی. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہوتا عام طور پر کہ دونوں بھی یکساں ہوں یا دونوں یکساں ہوں, دو میں سے ترجیح دیتے ہیں تو پھر اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے اس کی. الغرض یہاں پہ عینی ہے, یسونی ان اراک مہموما محزونا مہموما مغلوبا, جو بھی ہو. ٹھیک ہے, وہ لگ رہا دل کا برا وہ الگ چیز ہے, لیکن ہم تو دیکھیں نا آپ کو اپنی آنکھوں سے. تو اب یہاں پہ مہمومن, ٹھیک ہے, اب یہ کیا ہوگا؟ مفعول بھی ثانی ہوگا یا کیا ہوگا؟ اب تو حال ہوگا یہ. حال ہوگا. ماشاء اللہ, بالکل بالکل آپ نے کہا حال ہوگا. حال کس کا ہے؟ وہ کا یعنی آپ کا. مفعول کا. ہاں وہ تو مفعول حال کا ہے. صاحب الحال کون ہے؟ نہیں اسے کہتے ہیں, دیکھو صاحب الحال ہی کا ہے. ٹھیک ہے, کہتے ہیں حال دینا ارا یعنی کہ فعل اس کے اس فعل. ٹھیک ہے, تو الغرض یہاں پہ حال ہے, مفعول ثانی نہیں ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا ڈسکس کرنے سے رویت کی دو چیزیں معلوم ہے, اور جہاں رویت کے دو ہوتے مطلب جہاں قلبی ہوتا ہے نا, تو وہاں پہ جو ہے نا دو مفعول بھی ہی آتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں جی. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مشق جو ہے نا عام طور پر کلاس میں نہیں کرتے کہ آپ لوگ کرنا ہے آپ لوگوں کو, لیکن یہ طریقہ ہے کہ آپ خود سے کریں, خود سے سوچیں, خود سے پڑھیں, پھر ٹھیک کر لیں اس کو. ٹھیک, اب بہت آسان چیزیں ہیں, لیکن بس یہ کہ مشق کرنے کی ضرورت ہے. چلیں نمبر 6 کریں. شیخ نجمہ شیخ, البصق فی الطریق عادت. البصق فی الطریق عادت. البصق جو نا تھوکنا. اچھا, یہ عادت بری بھی میں بھی ہم کر سکتے ہیں. فی عادت. جی جی, عادت سیئہ. شیخ صاحب عادت سیئہ. سیئہ کہیں گے تو پھر آپ کو اسم مفعول کی جو قید ہے نا وہ نہیں ہوگی نا بھی. سیئۃن ٹھیک ہے معنی صحیح ہے, لیکن اسم مفعول چاہیے ہم کو. مذمومۃ, جی ہاں مذمومۃ, یہ دیکھیے یہ صحیح ہے کیونکہ ضمہ سے جو ہے نا مذموم اسم المفعول کے وزن پر. تو البصق فی الطریقۃ عادۃ مذمومۃ. تو مذمومۃ یہ کیا ہے اعراب میں؟ یہ اعراب میں عادت یہ صفت ہے, عادتن کی صفت ہے. صفت یا صفة لعادة وهي تابعة للمنعوت مرفوع بالضمة الظاهرة. اچھا, ذهبت إلى الباب فوجدته, یہاں پہ دیکھیے مفتوحاً بھی ہو سکتا ہے, مغلقاً بھی ہو سکتا ہے. مغلقاً, جی. اب یہاں مغلقاً کیا ہے بولیے؟ یہ بھی حال ہوگا شیخ. یہ بھی حال. فوجدته مفتوحا یا مغلقا, ٹھیک ہے, یعنی بند ہونے کی حالت میں. اور یہ بھی جو ہے نا یہ بھی وجد جو ہے نا جو وجدان ہے نا, وجدان اس کی بھی دو قسمیں ہوتے ہیں. ایک وجدان قلبی ہے, ایک وجدان مشاہدہ ہے. وجدان, لیکن یہ زیادہ تر جو ہے نا وجدان قلبی
ہی پر جو ہے نا دلالت کرتا ہے. جب وجدان قلبی ہے تو پھر اس کے دو مفعول آئیں گے، ٹھیک ہے. اور وجدان مشاہدہ ہے تو پھر کیا بولتے ہیں، وہ اس کا حال ہو جائے گا، اس کا مفعول تو ایک ہی آئے گا مگر اس کا حال ہو جائے گا. دیکھیے اصل میں ہم لوگ جو پڑھے ہیں اس سے پہلے، وہ زیادہ دن پہلے نہیں، وہی ایک سبق سے پہلے سبق ہے، الفعل لازم الفعل متعدی، اقسام متعدی ہم نے پڑھا. دیکھیے ما ينصب مفعولین اصلهما مبتدا و خبر. دیکھو ظن، حسب، خال، زعم، جعل، وعد، جح، وهب، یہ سارے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس میں رآ، علم و وجد بھی اس کے اندر ہے. دیکھیے وجد اگر وجدان قلبی ہے تو اس کے دو مفعول آئیں گے جس کا اصل جو ہے نا کیا ہوگا، مبتدا خبر ہوگا. اب ووجدک ضالا فہدی، یہ جو ہے نا حال بھی. اور آئندہ ہفتہ ہم لوگ پھر ایک نیا سبق پڑھیں گے انشاءاللہ، وہ المستثنیٰ ہے، ٹھیک ہے. وہ بھی جو ہے نا ایک دلچسپ اور انٹرسٹنگ جو ہے نا سبق ہے. دلچسپ اس معنی میں کہ استعمال بہت آتا ہے استثناء، لیکن اس کے جو اقسام ہیں یا اس کے جو حالات ہیں عام طور پر اس سے جو ہے نا غافل ہوتے ہیں یا ہم لوگ بھول جاتے ہیں. پڑھ کر بھی ہم لوگ جو ہے نا بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پڑھ کر بھی عام طور پر بھول جاتے ہیں. تو اس لیے یہ جو ہے نا انٹرسٹنگ جو ہے نا سبق ہوگا انشاءاللہ. چلیں، آپ کوئی سوال ہے؟ شیخ یہ اس کو کأن، یہ جو نمبر 4 پہ ہے اس کو بھی جی بتا دیں، جلدی سے کر لیتے ہیں اس کو. ستار کأنہ ہے کیا؟ اچھا ستار، جی ہاں ستار. ستار جو ہے نا پردہ، ستار وہی ستار ہے، ستار تو نہیں ہے، ستار ہے. ستار، جی ٹھیک ہے. جی. اور یہ نمبر 10 پہ جو ہے یہ اور آگے ابقیت النوافذ. ابقیت کا کیا مطلب ہوگا؟ جی اس کا کیا مطلب ہوگا ابقیت کا؟ ابقا میں نے باقی رکھا، میں نے اچھا باقی رکھا، نوافذ کو. ابقیت النوافذ. نوافذ ایسا مغلقہ نہیں آ جائے گا؟ اب کئی تو جی جی، جو آپ کی جو مرضی لا سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے. مغلق کہہ لیں، مفتوحہ کہہ لیں، کوئی بھی کہہ لیں. جزاک اللہ خیر شیخ. حیاکم اللہ. جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.